آپ دیکھ رہے ہیں سروج ٹی وی۔ سب سے پہلے تو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ زراعت، خوراک، پولٹری اور ڈیری کی خبریں آپ کو ملتی رہیں۔ بریڈنگ پلان کیا ہے اور کس طرح یہ مرتب ہوتا ہے؟ کامیاب بریڈنگ پلان بنانے کے لیے کیا کچھ مد نظر رکھنا ہوتا ہے، یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے۔ جانور پال حضرات سارا سال جانوروں کی افزائش نسل میں گزار دیتے ہیں، لیکن انہیں مناسب منافع نہیں ملتا۔ انتھک محنت کے باوجود فارمنگ کو منافع بخش کاروبار بنانے میں ناکام رہتے ہیں۔ دن بھر بھاگ دوڑ کرنے کے باوجود انہیں اچھے نتائج نہیں ملتے اور پھر وہ مایوس ہو کر فارمنگ چھوڑ دیتے ہیں۔ فارمرز کی مایوسی کی وجہ بغیر منصوبہ بندی کے جانوروں کی بریڈنگ کروانا ہے۔ بغیر سوچے سمجھے جانوروں کی تعداد میں اضافہ کرنا عقل مندی نہیں۔ آج ہم بتائیں گے بریڈنگ کے ذریعے کس طرح فارمنگ کو انتہائی منافع بخش کاروبار بنایا جا سکتا ہے۔ فارمر بغیر ماہرین کی مشاورت کے بریڈنگ سیزن مختص کر لیتا ہے۔ اس ویڈیو کے بعد آپ بروقت بریڈنگ کے ذریعے انتہائی منافع کما سکتے ہیں۔ جانوروں کی افزائش نسل انتہائی منافع بخش کاروبار ہے، لیکن فارمر نے اپنے مقاصد اور معیشت کو مد نظر رکھتے ہوئے بریڈنگ سیزن کا فیصلہ خود کرنا ہوتا ہے۔ کامیاب بریڈنگ پلان مرتب کرنے سے قبل فارمر کو بہت کچھ مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ گائے، بھینس، بھیڑ، بکری کا کوئی خاص بریڈنگ سیزن نہیں ہوتا۔ ان کی افزائش نسل کا سلسلہ سارا سال جاری رہتا ہے۔ سارا سال بچے دینے کی اہلیت ہوتی ہے، لیکن اکثر گائے، بھینس، بھیڑ، بکری کے بریڈنگ سیزن کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو فارمر کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ ہر فارمر نے اپنے وسائل کے مطابق بریڈنگ سیزن مختص کیا ہوتا ہے، لیکن اگر فارمر تھوڑی سی منصوبہ بندی کر لے یا مشاورت کر لے تو اسے بہت زیادہ منافع ہو سکتا ہے۔ اب سنیے ذرا، اگر آپ ڈیری فارمر ہیں تو آپ کے فارمر کی گراس ملک پروڈکشن جب عروج پر ہو تو مارکیٹ میں دودھ کی ڈیمانڈ بھی عروج پر ہونی چاہیے۔ اس سے آپ زیادہ مستفید ہو سکیں گے۔ یعنی اگر آپ ڈیری کا کام کر رہے ہیں تو آپ کی دودھ کی پیداوار اس وقت زیادہ ہونی چاہیے جب مارکیٹ عروج پر ہو، یعنی دودھ کی مارکیٹنگ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ دودھ بھی فروخت کر رہے ہیں تو اس کی مارکیٹنگ کرنا بہت ضروری ہے۔ دودھ کیونکہ ایک ایسی آئٹم ہے جو روز کی بنیاد پر فروخت کرنا ہوتی ہے۔ فیڈ لاٹ فیٹرنگ یا سیو دی کاف جو ہے وہ تو آپ کو سال بعد فروخت کرنا ہوتا ہے اس کو، اور اس کے سارے معاملات جو ہیں وہ کئی سال چلتے ہیں۔ لیکن دودھ ایک ایسی پروڈکٹ ہے، ایک ایسی آئٹم ہے کہ جس کو آپ نے روز فروخت کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کی مارکیٹنگ بہت ضروری ہے۔ پہلے اس مارکیٹنگ کو عروج پہ پہنچائیں، پھر دودھ کی پیداوار کے اضافے کے لیے اقدامات کریں۔ اگر آپ بیف فارمر ہیں تو فارم کے لیے آپ کو اچھے کٹے منتخب کرنے پڑیں گے، ایسے جن کا وزن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ سکے۔ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اس کا وزن بڑھانے کے لیے آپ کو منصوبہ بندی کرنی چاہیے، اور ایسے وقت پر جو ہے اس کی سلاٹرنگ کے لیے ان کو تیار کرنا چاہیے جب بیف کی ڈیمانڈ عروج پر ہو، یعنی گوشت کی جو طلب ہے وہ عروج پر ہو، تو پھر آپ کے جو بچڑے ہیں وہ اپنے عروج پر ہونا چاہیے، یعنی کہ ان کا وزن زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ سلاٹر ہاؤس کے لیے مناسب وزن پر پہنچیں تو اس وقت بیف کی ڈیمانڈ عروج پر ہو۔ اگر آپ بکری بھیڑ کی فارمنگ کر رہے ہیں تو جب فارم کے بکرے چھترے سلاٹر کی عمر کو پہنچے تو اس وقت مٹن کی ڈیمانڈ عروج پر ہو۔ جیسے ہم نے پہلے بتایا تھا کہ بیف کی ڈیمانڈ عروج پر ہو، اس طرح جب آپ کے بکرے چھترے جو ہے وہ سلاٹر کی عمر پر پہنچے تو اس وقت مٹن کی یعنی کہ چھوٹے گوشت کی جو طلب ہے وہ عروج پر ہونی چاہیے۔ جیسے کہ پاکستان میں یہ سیزن جو ہے رمضان اور شادیوں میں ہوتا ہے، اور محرم بھی اچھا سیزن ہے، تو آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ رمضان اور شادیوں کا سیزن جو ہے وہ بہترین ہے آپ کے مٹن فروخت کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ محرم میں بھی مٹن کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ ماہ رمضان اور شادیوں کا سیزن جیسے کہ سردیوں کا سیزن ہوتا ہے اس میں مٹن کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ فینسی بھیڑ بکری کی بریڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں قربانی کے حوالے سے آپ اس کی منصوبہ بندی کریں۔ آپ کے فارم کے بکرے چھترے عید الاضحیٰ سے قبل دو دانت کے ہو جائیں تاکہ اس کے اچھے دام مل سکیں۔
جی جیسے میں نے بتایا کہ اگر آپ فینسی بھیڑ بکری کی فارمنگ کر رہے ہیں تو عید الاضحیٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی منصوبہ بندی کریں تاکہ آپ کو اچھی قیمت مل سکے۔ کسی بھی فارم کے بنیادی اہداف ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھ کر بریڈنگ سیزن کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہم نے پہلے بتایا ہے کہ اپنے وسائل، اپنے جتنی آپ کے پاس رقم ہے اور جو آپ کے حالات ہیں، جو حالات آپ کو دستیاب ہے، اس کے مطابق آپ اس کی منصوبہ بندی کریں، لیکن آپ کی مارکیٹنگ بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی آپ بریڈنگ کریں، چاہے آپ بڑے جانور کی کریں، چھوٹے جانور کی کریں، دودھ کی کریں، اس کی اگر آپ مارکیٹنگ کر لیں تو یہ آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ نوزائیدہ بچوں کو پلنے بڑھنے کے لیے موسم مؤثر آئے تو پھر آپ اس کی بریڈنگ کریں۔ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ بریڈنگ سیزن کا فیصلہ کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کس وقت آپ نے بریڈنگ سیزن کو اپنانا ہے، یعنی کہ یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کسی بھی فارم کے بنیادی اہداف ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھ کر بریڈنگ سیزن کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اہم معاملات ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ فارم کو زیادہ سے زیادہ کامیاب منافع بخش بنانے کے لیے آپ کو اب ان اقدامات پر عمل کرنا چاہیے جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا، نوزائیدہ بچوں کو پلنے بڑھنے کے لیے مناسب موسم میسر آنا چاہیے۔ تو دیگر جانوروں کے لیے چارے کی فراہمی ہو تاکہ دودھ کی پیداوار بہترین ہو سکے۔ آپ نے چارے کی کمی نہیں پیدا ہونے دینی تاکہ جانور کو جو ہے وہ دودھ کی پیداوار اس کی کم نہ ہو۔ آپ نے چارہ جو ہے اس کو مسلسل فراہم کرنا ہے۔ گائے بھینس کی قانون کے ایسے موسم میں ہو کہ وہ موسمی دباؤ کا شکار نہ ہو تاکہ پارجورشن کے وقت مسائل سے بچا جا سکے۔ گائے بھینس یا بھیڑ بکری کا ڈرائی پیریڈ ایسے موسم میں آئے کہ ان کی تیاری کے لیے اچھی خوراک دی جا سکے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فارمر اپنی جانور کی بریڈنگ کرائیں۔ عمومی طور پر ڈیری فارموں پر کیونکہ سال میں فی جانور ایک کانونگ ہوتی ہے، اس لیے بہار کے موسم کو سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اس کی اہم وجوہات میں ایک تو یہ ہے گائے بھینس کا ڈرائی پیریڈ سردیوں میں آتا ہے اور آپ ان کو اچھی سے اچھی خوراک دے سکتے ہیں۔ بہار کے موسم میں کانونگ کے لیے معتدل ہوتا ہے، نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی، اور نوزائیدہ بچوں کی بڑھوتری کے لیے انتہائی معتدل موسم ہوتا ہے۔ کم سے کم صحت کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں اس موسم میں۔ بارشیں بھی کم ہوتی ہیں اور موسمی وبائیں بھی نہیں ہوتی۔ اس موسم میں چارہ جات کی بھی فراہمی ہوتی ہے اور دودھیل جانور زیادہ سے زیادہ دودھ دے سکتے ہیں۔ بہار کے فوری بعد موسم گرما شروع ہو جاتا ہے جس سے مارکیٹ میں دودھ کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ اچھا فارمر اس پر ریٹ لے سکتا ہے۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ مارکیٹنگ بہت ضروری ہے۔ مارکیٹنگ کے بغیر جو ہے وہ فارمنگ کے وہ نتائج نہیں ملتے جو آپ لینا چاہتے ہیں۔ آپ کوئی بھی فارم سے منسلک ہیں، چاہے وہ چھوٹے جانور کا ہے، بڑے جانور کا ہے، لیکن مارکیٹنگ بہت ضروری ہے، رابطہ مہم بہت ضروری ہے۔ کسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کس طرح مارکیٹنگ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو بتایا بیف فارمنگ اس وقت آپ کی عروج پر ہونی چاہیے جب اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بھی عروج پر ہو اور آپ کی جانور کی افزائشی نسل بھی اسی حساب اور مناسبت سے ہونی چاہیے کہ جب اس کی ڈیمانڈ عروج پر پہنچے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ دودھ کی جو ہے وہ پیداوار میں اضافہ اس وقت کیا جائے جب اس کی ڈیمانڈ ہو۔ اگر ڈیمانڈ نہیں ہے اور طلب نہیں ہے تو دودھ کی پیداوار میں اضافے کا آپ کو زیادہ فائدہ نہیں ہو سکے گا، پھر وہ آپ کو کم قیمت فروخت کرنا پڑے گا۔ اسی طرح ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ نے چھوٹے جانور کی بھی افزائش نسل کو اس منصوبہ بندی کے تحت کرنا ہے جب شادیوں کا سیزن عروج پر ہو یا ماہ رمضان ہو، تو اس سیزن میں بھیڑ اور بکری کے گوشت کی ڈیمانڈ عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے بتایا ہے کہ افزائش نسل یا بریڈنگ فارمنگ جو ہے وہ آپ نے کس طرح کرنی ہے اور کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کو منافع مل سکے۔ بغیر منصوبہ بندی کے بریڈنگ فارمنگ سے گریز کریں۔